اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، اسپیشل نیوز میں آج ہم آپ کو پڑوسی ملک کی مفرور فرار وزیر اعظم شیخ حسینہ نے منہ کھولا اور کچھ بولا، بڑا بولا، بڑی بات بولی۔ اس پر 2 منٹ آپ کو بنگلہ دیش کے حالات کی اہم خبر آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات کیا ہوئے، کس طریقے سے شیخ حسینہ وزیر اعظم کو روتے ہوئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے ملک کو الوداع کہنا پڑا، بھاگنا پڑا، فرار ہونا پڑا۔ ہندوستان میں اسے پناہ ملی، لیکن اب شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے پورے حالات پر بولتے ہوئے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ آخر بنگلہ دیش کے حالات کیوں خراب ہوئے۔ شیخ حسینہ نے سنگین اور سنسنی خیز الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ سینٹ مارٹن جزیرہ ہم نے امریکہ کو نہیں دیا، اس لیے امریکہ نے بدمعاشی کی شرارت کی اور بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ پلٹ کروایا۔ یعنی امریکہ کو مین مجرم شیخ حسینہ نے بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم سے امریکہ نے وہ جزیرہ مانگا تھا لیکن ہم نے نہیں دیا۔ پھر امریکہ نے یہ کیا کہ عوامی لیگ کا ساتھ دیا، عوامی لیگ جو ہماری بنگلہ دیش کی بڑی پارٹی ہے اس کو اکسایا، ورگلایا اور حکومت کا تختہ پلٹ کروایا۔ یعنی اس کے پیچھے، یعنی بنگلہ دیش کی یہ پوری بدترین حالات کے پیچھے، یعنی 300 طلبہ مرے ہیں، جو بھی مرے ہیں، یہ سب کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے۔ شیخ حسینہ نے اپنے پہلے بیان میں ساری پول کھولتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور کیا کہا شیخ حسینہ نے کہ امریکہ ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ مانگ رہا تھا۔ یہ جزیرہ انہیں ہم نے نہیں سونپا، نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اقتدار سے، حکومت سے بے دخل ہونا پڑا۔ اگر یہ جزیرہ امریکہ کو مل جاتا تو وہ خلیج بنگال میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اپنے قریبی معاونین کے ذریعے بھجوائے گئے ایک پیغام میں شیخ حسینہ نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے بنگلہ دیش چھوڑ دیا اور اپنا استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ مجھے لاشوں کا جلوس نہیں دیکھنا پڑے۔ یعنی شیخ حسینہ نے کلیئر طور سے یہ کہا کہ اگر میں استعفیٰ نہ دیتی اور بنگلہ دیش نہ چھوڑتی تو پھر امریکہ وہاں پر اور لاشیں گرواتا عوامی لیگ کے ذریعے سے۔ گویا کہ امریکہ نے اپنا بدلہ نکالا کیونکہ ہم نے اسے سینٹ مارٹن جزیرہ نہیں سونپا۔ تو امریکہ نے یہ سارا گیم کیا، امریکہ نے سارا یہ کھیل کیا۔ یعنی آپ اس خبر کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں دنگے فساد اور ماحول خراب ہوتا ہے، بمباری ہوتی ہے، لاشوں کا ڈھیر لگتا ہے، تو پھر گھوم پھر کے اس کے پیچھے کہیں سے نہ کہیں سے امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اور وہی ہاتھ شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی لاشیں گرانے کے پیچھے اور بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ پلٹ کروانے کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ امریکہ کی ہم نے نہیں مانی اور امریکہ کو ہم نے سینٹ مارٹن جزیرہ جو امریکہ مانگ رہا تھا وہ نہیں سونپا۔ تو پھر امریکہ نے یہ پورا کھیل کھیلا۔ آخر لاشیں بنگلہ دیش میں گر رہی تھی اور لاشوں کا جلوس اور لاشوں کا ڈھیر دیکھنا میں پسند نہیں کرتی تھی، تو میں نے حکومت چھوڑنا پسند کیا، استعفیٰ دے دیا۔ مگر بنگلہ دیش کا وہ جزیرہ، قیمتی جزیرہ سینٹ مارٹن، وہ جزیرہ جو امریکہ مانگ رہا تھا، ہم نے امریکہ کو نہیں دیا اور اپنے بنگلہ دیش کو لاشوں کے ڈھیر سے بچانے کے لیے استعفیٰ دینا ہم نے منظور کیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کے سارا گیم امریکہ نے کیا۔ یہ سنسنی خیز الزام شیخ حسینہ نے امریکہ پر لگایا ہے۔ اور شیخ حسینہ نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کو اکسانے کے لیے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ سازشی لوگوں نے معصوم طلبہ کا فائدہ اٹھا کر ملک میں تشدد کا ماحول برپا کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں ملک واپسی کے بھی اشارے دیے ہیں کہ میں واپس آؤں گی، اور انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ
اگر میں ملک میں رہتی تو زیادہ جانی جاتی، اس لیے ملک کو مجھے چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سن کر میرا دل رو رہا ہے کہ میری پارٹی کے کئی رہنما بھی مارے گئے ہیں، لیکن میں واپس آؤں گی۔ یہ بھی پیغام شیخ حسینہ نے دیا اور امریکہ کو مین مجرم قرار دیا۔